بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کو اذان اور اقامت کا سنت طریقہ سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اذان سنت کے مطابق کس طرح دی جاتی ہے اور اقامت سنت کے مطابق کس طرح کہی جاتی ہے۔ عام طور پر مؤذنین جو اذان دیتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر کے راہ پر پیش پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تمام فقہا، قراء، محدثین اس کو غلط کہتے ہیں۔ دوسری صورت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں گزارا ہے لیکن سنت نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر و سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح وقف کر کے پڑھنا سنت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بعض دیہاتی مؤذن اشہد ان لا الہ کھا جاتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ اذان کے الفاظ کو جب تک صحیح نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ان کو فضیلت نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بعض دیہاتی مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور یہ غلط ہے، عربی قاعدے کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ، دیہاتی مؤذنوں کو حی علی الصلاۃ صحیح پڑھنا نہیں آتا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، عین نہیں پڑھتے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ حی علی الصلاح میں ہاں بھاری ہے، آخر میں حی علی الفلاح میں ہاں ہلکی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں جو آدمی مؤذن مڑتا ہے وہ صرف اس کا چہرہ مڑنا چاہیے، مؤذن کا سینہ نہیں مڑنا چاہیے، تاکہ قبلے کی جانب رہے، کیونکہ اذان قبلے کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف اذان دینا سنت ہے، لہذا صرف چہرہ پھرنا چاہیے، سینہ نہیں پھرنا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، پورے الفاظ صحیح طور پر کہنے چاہیے۔ دیہاتی مؤذن اس کو بھی غلط کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقامت کہنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جہاں اذان میں دو سانس آئے ہیں، دو جگہ سانس نکالا گیا، مؤذن دو جگہ سانس نکالتا ہے، وہاں اقامت میں ایک سانس ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے مکبر جب اقامت کہے تو حضر کے ساتھ کہے، اور اذان ترتیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور حضر میں سانس دو کے بجائے ایک ہو جائے تو اس میں حضر ہو جائے گی۔ اور احناف رحمہ اللہ کی یہی تحقیق ہے کہ دو سانس کے بجائے ایک سانس، جہاں اذان میں دو سانس وہاں اقامت میں ایک سانس۔ مثلا 4 دفعہ اللہ اکبر میں 2 سانس اذان میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک اذان میں 2 مرتبہ ہے، اقامت میں
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت اسلام میں دو ساتھ نکالیں قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. پھر آگے ایک ساتھ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تیسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر مکبرین غلطی کرتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ غلط ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح یہ غلط ہے. وقف کر کے پڑھنا چاہیے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ غلط ہے. اس لیے وقف کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس طرح پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اذان سیکھنے کی اور اپنی رضا کے لیے اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اقامت بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.